مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ دین اسلام میں اچھی صحبت کسے کہا گیا، اس سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اچھا یہاں پر ایک کنفیوژن ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ایک ہمارے یہاں ایک عام طور پر عمومی مزاج بن چکا ہے کہ ویسٹرن کے لوگ بڑے سچے ہیں، اور دوسرے جو عیسائی ہیں یہودی ہیں یار یہ لوگ تو بہت سچے ہیں، ہماری نوجوان نسل یہ کہتی ہے۔ تو کیا قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ تو کیا ہم ویسٹرن کے ساتھ ہو جائیں؟ کیا ہم ان کے ساتھ ہو جائیں کہ جو بدعقیدہ ہیں، جو بے دین ہیں، کیا ان کے ساتھ ہو جائیں؟ نہیں، یہاں پہ قرآن کریم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر سچوں سے مراد یہ جن کے عقیدے سچے ہیں، واہ 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 واہ، جن کے نظریات سچے ہیں، جن کے تصورات سچے ہیں، ورنہ وہ تو ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنی افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو تسخیر کیا اپنی زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، وہ تو اپنے زندگی کی شب تاریک کو سحر نہیں کر پا رہے، ہم ان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ اسی لیے کسی سیانے نے بڑی پیاری بات کہی ہے، یہ جو مغرب کی طرف چلنے کا ایک تصور ہمارے یہاں بن چکا ہے ہمارے نوجوان نسل کے اندر، یوتھ کے اندر، تو میرے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ دیکھیں سورج مغرب کی طرف جاتا تو غروب ہو جاتا ہے، تو ہم مشرقی لوگ ہیں، ہمارے اقدار ہیں، ہمارے اعتبار ہیں، ہمیں ان کے اندر رہنا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات، ایک میں ریسرچ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ جاپان میں ایک بہت بڑے پروفیسر ہیں، انہوں نے اپنی ایک ریسرچ لوگوں کے سامنے پیش کی۔ انہوں نے پانی کے کچھ باٹلز کے اندر مختلف قسم کے الفاظ لکھے اور یہ محسوس کرنے کی کوشش کی کہ ان الفاظ کے اثرات کیا ان پہ پڑ رہے ہیں۔ تو کسی نے بتایا کہ دیکھیے آپ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں الرحمن ہے، الرحیم ہے، یہ بھی الفاظ ہیں، آپ ان کو بھی لکھیں۔ تو دیکھنے میں یہ آیا کہ اس پروفیسر نے کہا کہ جس پہ برے الفاظ لکھے گئے تھے تو پانی کا جو رنگ تھا وہ یعنی متغیر ہو گیا تھا، عجیب و غریب قسم کی رنگت آ گئی تھی، لیکن جس پر اللہ کے اسماء حسنہ لکھے گئے تھے اس کے نام کے اثرات یہ پڑے کہ وہ بہت خوبصورت رنگ جو ہے اس سے آشکار ہوئے۔ تو وہ حیران ہو گیا کہ یہ کیا چیز ہے۔ اچھا تو یہاں پر رہ کر ریسرچ کو میں تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہوئے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ اللہ نے ہمیں تخلیق فرمایا، ہمارے سر سے لے کے پاؤں تک ہم تقریباً 75% سے 80% ہم پانی کا مجموعہ ہیں، اور پانی کی یہ خاصیت ہے کہ پانی بہت جلد اپنے ارد گرد کے اثرات کو قبول کر لیتی ہے۔ تو یہ جو ہمارے نوجوان نسل جو یا ہمارے گھر کے خواتین کے بارے میں عرض کروں گا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو، وہی میں نے کہا اوور کانفیڈنس زیادہ ہو چکا ہے، تو دیکھیے آپ اثر کو قبول کرتے ہیں، آپ تو جاندار ہیں، بے جان چیزیں بھی اثر قبول کرتی ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کسی کاریگر کی دکان میں جانے کا، ماشاءاللہ یہاں ہمارے بہت سارے کاریگر حضرات تشریف فرما ہیں، یہ مائک سسٹم وغیرہ جو لگاتے ہیں، اس مائک کے پیچھے جو ہے ایک میگنیٹ ہوتا ہے، تو اب آپ کبھی جائیں تو دیکھیں کہ میگنیٹ نکالنے کے بعد وہ جو کاریگر ہوتا ہے وہ میگنیٹ کے اوپر اپنے پیچکس کو لگا دیتا ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا پیچکس کو لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اسکرو ایسی جگہ گر جائے جہاں ہاتھ سے استعمال نہ کیا جائے تو اس پیچکس کی مدد سے اس کو نکالا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ انسان تو انسان کجا، ایک بے جان چیز بھی صحبت کا اثر اس طرح قبول کرتا ہے کہ اس کے اندر بھی وہ چپک پیدا ہو جاتی ہے، حالانکہ بیسکلی جو ہے لوہے کے اندر کوئی چپک ہوتی نہیں ہے، وہ بھی ٹیمپریری میگنیٹک بن جاتا ہے۔ ہاں، تو وہ دیکھیے کہ اس کے اندر وہ اثرات کیسے آئے کہ ایک بے جان چیز کی وجہ سے یہ اثرات پیدا ہوئے۔ اچھا آگے اور بڑھتے ہیں، دیکھیے ایک اور بات بڑی گہری ہے حافظ صاحب، سننے والی ہے کہ ایک بچہ ساری زندگی گالی نہیں دیتا، یہ تو ممکن ہے، ایک بچہ ساری زندگی گالی نہیں دیتا یہ تو ممکن ہے، لیکن وہی بچہ گالی دینے والوں کے درمیان رہے اور گالی نہ دے یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بچہ ساری زندگی شراب نہیں پیتا یہ تو ممکن ہے، لیکن شراب پینے والوں کے درمیان رہے اور شراب نہ پیے یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے، چونکہ وہ کسی نہ کسی وقت بھی وہ شراب یا سگریٹ یا آئس یا جوا یا نشہ یا منشیات یا دیگر اور بھی خرافات یا فحاشی جیسے جو عادات ہیں، وہ صحبت کا اثر اس کے اوپر پڑتا ہے، چونکہ الصحبۃ یؤثر، صحبت اثر انداز ہوتی ہے۔ تو حضور نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو آپ نے فرمایا کہ بری محفل سے تنہائی بہتر ہے، اگر کسی کو بری محفل میسر ہے تو اسے چاہیے کہ اگر وہ اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے وہ تنہائیوں کی طرف آ جائے، لیکن اچھی محفل تنہائی سے بہتر ہے۔ اگر اسے کوئی اچھی محفل ملتی ہے، مثال کے طور پر رمضان شریف ہے، رمضان شریف میں لوگوں کے جو ہے مشاغل یہ ہوتے ہیں کہ راتوں میں بیٹھ کر پورے ہوٹلز میں رات بھر گزار رہے ہیں فضولیات میں، لا یعنی کاموں کے اندر، اور یہ بھی ہو سکتا ہے پازیٹیو کہ آپ
کوئی محفل ہے, درس قرآن ہے, یا آپ کی جو کیا کہتے ہیں یہ جو لائیو ٹرانسمیشن ہے, اس میں آپ بیٹھ جائیں تو یہ بھی ایک طرح سے صحبت ہے. تو آپ جو صحبت میں بیٹھ رہے ہیں, گویا کہ یہ ٹرانسمیشن ہمیں ایک صحبت, ایک ہم نشینی اختیار کرنے کا ایک موقع فراہم کر رہا ہے. تو جب آپ قرآن سنیں گے تو اس کے اثرات ڈیفینیٹلی آپ کے ذہن پر, آپ کے فکر پر ہوتے ہیں. آخری بات اس موضوع پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ قرب قیامت میں ایسا آئے گا کہ انسان صبح کے وقت مسلمان ہوگا اور شام کے وقت جب وہ بستر پر جائے گا تو وہ اسلام سے فارغ ہو چکا ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ دوستی ہے. اور دوستی جو ہے وہ دوستی میں کیا ہوتا ہے کہ آئیڈیاز آتے ہیں, دوستی میں آئیڈیاز شیئر ہوتے ہیں. ان آئیڈیاز کے شیئر ہونے کی وجہ سے وہ آپ کے یعنی وہ کچھ نہ کچھ اثر چھوڑ جاتے ہیں. اس لیے دوست بنانے سے پہلے 4 چیزوں کا خیال رکھ لیں. ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں, دال سے جو ہے درد دیکھیے کسی کے اندر, واو سے وفا دیکھیے کسی کے اندر, سین سے ستاری دیکھیے کسی کے اندر, اور پھر تے سے تابع داری دیکھیے کسی کے اندر. یہ 4 چیزیں اگر اس کے اندر جمع ہوتی ہیں, یہ عقائد کے بعد کی بات ہے کہ عقائد اس کے صحیح ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد یہ اگلا سٹیپ ہے کہ اس کے بعد دیکھیں کہ وہ درد رکھتا ہے کہ اگر میں یعنی کہ پریشانی میں ہوں تو کیا اس کا درد ہے اس کے اندر. اسی طرح کیا وفادار ہے؟ ایسا تو نہیں کہ میں یعنی کہ کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو, دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ, تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو, اپنا جو انہیں جان کے مونس تھا بنایا غیروں میں جا کے ہماری شکایات کرو ہو. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ہماری شکایتیں کرتا پھرتا رہتا ہے. تو یہ سب چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے, کیونکہ ایسا دوست جو ہے وہ آپ کے لیے قابل بھروسہ نہیں رہتا. اور دوست بناتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ہمیشہ دوست مومن کو بنایا جائے, اور رازدار بھی ہمیشہ مومن کو بنایا جائے. کسی بھی غیر مذہب والوں کو دوست نہیں بنانا چاہیے.